بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد مدل۔ آج 18 اگست ہے سال 2021۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی ہے، طالبان کے جھنڈے اتار دیے گئے ہیں۔ کیا ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ عام خبریں ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اشرف غنی کس ملک میں فرار ہو کر پہنچا اور اس ملک کا اسرائیل کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان اور طالبان کے تعلقات کے تناظر میں پاکستان کی اہمیت کہاں تک پہنچی ہے، اس پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہاں پر مختلف ممالک کا سفارتی عملہ پھنسا ہوا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان نے سفارتی عملے کو اور جرنلسٹ کو اور عام پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ہی مختلف ممالک کے سربراہان وزراء اعظم نے وزیر اعظم عمران خان سے بات کی ہے، جس کے اندر برطانوی وزیر اعظم، ڈنمارک کے وزیر اعظم، جرمن چانسلر، ترک وزیر اعظم، انہوں نے رابطہ کیا ہے، ان سے بات چیت ہوئی اور اس پورے معاملے پر ڈسکشن ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور اس خطے کے جو عام 4 ممالک ہیں وہاں کا وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کابل کے اندر ہمارے جو پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے رشیا اور چائنا کے جو سفیر ہیں ان سے ملاقات کی ہے، اور اس پورے معاملے پر گفتگو کی ہے کہ آگے جو ہے وہ رشیا اور چائنا کیا سوچ رہے ہیں، کیا مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور جو فورسز یہاں سے نکلی ہیں وہ تو ابھی اپنا ماتم کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی پوری کوشش ہوگی کہ دوبارہ یہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو، اور اگر یہ خانہ جنگی کی طرف بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے منفی اثرات پاکستان کے اندر آئیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اس وقت سفارتی محاذ بڑا گرم کر رکھا ہے، تمام ممالک سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہے، اور افغانستان کے طالبان سے بھی جو روابط ہیں ان کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو عالمی طاقتوں کی مزید سازشیں ہیں ان سے پاکستان کو اور افغانستان کو بچایا جا سکے۔ اور اگر یہاں افغانستان کے اندر امن ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا، چائنا ہوگا، رشیا ہوگا، چونکہ سی پیک آپ کو علم ہے ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور گوادر جو ہے وہ دبئی سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ جب افغانستان سے آگے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں تک رسائی ملے گی، اور ایک ٹریڈ کا ایک بہت بڑا یہ زون قائم ہوگا۔ اس لیے پاکستان اب ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے علاقے کے اندر امن کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو امریکہ ہے اس نے افغانستان کے جو ریزرو تھے ان پر قبضہ کر لیا ہے، ظاہر ہے ان کو فریز کر دیا گیا تاکہ یہ طالبان حکومت اس کو جو ہے وہ استعمال نہ کر سکے۔ اب مالی طور پر طالبان حکومت کو اگر پریشان کریں گے تو یقینی طور پر پھر آپس کے اندر خانہ جنگی ہوگی، مہنگائی ہوگی، لوگ پھر نفرت کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو شیخ رشید ہیں انہوں نے بڑی عام آئی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے بتایا کہ اب جو پاکستان جس پوزیشن کے اندر ہے، کوئی ملک بھی، کوئی عالمی بڑی سپر پاور وہ پاکستان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سمجھایا تھا اشرف غنی کو، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ڈائیلاگ کرو، معاملات کو درمیان میں پہنچاؤ، لیکن ہمیں عالمی طاقتیں جو ہیں انہوں نے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم نہیں بنے۔ یہ آج وزیر داخلہ نے کہا ہے ہمارے خلاف ہائبرڈ وار جاری ہے، اور سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اشرف غنی کو ازبکستان میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اشرف غنی کے ذہن میں فطور تھا۔ ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگے۔ کرپٹ آدمی نے لوٹی ہوئی دولت پہلے پہنچائی ہوتی ہے یا لوٹی ہوئی دولت ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ پاکستان نے طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا، مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آیا، اس لیے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بھارتی میڈیا جس طریقے سے پراپیگنڈا کر رہا ہے منفی، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب جو بھی اس معاملے پر گفتگو ہوگی، اس خطے کے معاملے پر پاکستان کو نظر انداز کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، یہ وزیر داخلہ نے کہا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جب سے یہاں سے اشرف غنی بھاگے ہیں اپنے ڈالر لے کر، پتا چلا کہ وہ تاجکستان میں ہیں یا ازبکستان کے اندر ہیں، مختلف ممالک کی بات ہوتی رہی، لیکن اب اس کی باضابطہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ یو اے ای گئے، ابو ظبی میں ہیں، اور ابو ظبی کا آپ کو علم ہے اسرائیل کے ساتھ کتنا یارانہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب خاص موقع پر ان کو پناہ دی جاتی ہے، اور جتنے بھی کرپٹ لوگ ہوتے ہیں مختلف ممالک ان کو پناہ دیتے ہیں، اور دوبارہ کبھی ماحول جب بدلتا ہے تو وہ اسی ملک کی سیاست کے اندر ہوتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں۔ جیسے ہمارے نواز شریف سعودی عرب گئے، بعد ازاں وہ اقتدار میں آئے تو پھر یہ ان کے باقاعدہ ایجنٹ بن کر، ان کے نوکر بن کر، اس حیثیت کے ساتھ ان کے لیے غلامی سر انجام دیتے ہیں۔ اب یو اے ای ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پر یہ پہنچے ہیں، پھر اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں
آپ کو امریکنز اور دیگر جو ایک عالمی طاقتوں کے ایجنڈے ہیں اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر اب تصدیق آ گئی ہے، اگرچہ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای کے جو فارن منسٹری ہے انہوں نے افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی اینڈ ہز فیملی ان دا یو اے ای وچ ویلکم دیم اینڈ ہیومینٹیرین گراؤنڈز، انہوں نے کہا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم نے ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے، اور یہ بات اب باقاعدہ تسلیم کی جا رہی ہے کہ یو اے ای کے اندر وہ موجود ہیں۔ سابق افغان حکومت میں اعلیٰ عہدیداروں نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر اشرف غنی ابو ظبی میں ہیں، ان کی صحت کافی حد تک خراب ہے۔ اشرف غنی نے اس سے قبل تاجکستان، ازبکستان، عمان اور امریکہ میں پناہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر ان ممالک نے انکار کر دیا تھا، یعنی وہ امریکہ جس کی نوکری کرتا رہا۔ اس موقع پر چونکہ امریکن صدر پر بڑی تنقید ہو رہی ہے تو اس نے بھی فی الحال اس کو وہاں پر رکھنے سے معذرت کی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یقیناً وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو طالبان رہنما ہے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ طالبان کے نائب امیر سراج الدین حقانی کے جو بھائی ہیں مولوی انس حقانی، انہوں نے کابل کے اندر افغان جو سابق صدر ہیں حامد کرزئی سے اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے، اور آگے کسی مفاہمتی فارمولے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے افغانستان حکومت کے $9.5 ملین منجمد کر دیے تاکہ طالبان کے ہاتھ نہ لگیں۔ تاجکستان کے اندر میں آپ کو بڑی عام خبریں دے رہا ہوں اور مصدقہ خبریں دے رہا ہوں چونکہ کافی جمع ہوئی ہیں۔ تاجکستان میں افغان سفارت خانے نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے کہ اشرف غنی، یعنی رابطہ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اشرف غنی، حمداللہ محب اور فضل محمود فاضلی پر افغانستان کا قومی خزانہ چرانے کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں۔ افغانستان کے اندر، تاجکستان کے اندر جو واقع ہے جو سفارت خانہ ہے افغانستان کا، وہاں سے سابق صدر اشرف غنی کی تصویر ہٹا دی گئی ہے، لیکن طالبان کی تصویر نہیں لگائی گئی، اور اس جگہ پر جو امر اللہ صالح ہے جو نیب صدر ہے اور اس نے اپنی صدارت کا دعویٰ کیا ہے اس کی تصویر لگا دی گئی ہے۔ اب یہ ایک نیا معاملہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بڑے اعترافات بھی ہوئے ہیں۔ کابل کے اندر ایئرپورٹ کے حوالے سے جرمنی کے صدر نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے مناظر یورپ کے لیے باعث شرمندگی ہیں، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ جو گوربا جوزف ہیں جو بڑے سوویت یونین کے سربراہ ہوتے تھے، جب توڑا تھا انہی افغانیوں نے اور پاکستانیوں نے مل کر، تو اس نے بھی کہا کہ افغانستان میں امریکی مہم شروع سے تباہ تھی، ناکامی اس کا مقدر تھا، نیٹو امریکہ کو پہلے اس کا اعتراف کرنا چاہیے تھا۔ اب عام بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے سبق حاصل کر کے آئندہ ایسی غلطیاں نہ دہرانے کو یقینی بنایا جائے۔ گوربا جوزف نے کہا، جو پہلے سوویت یونین کا بڑا ایک کرتا دھرتا ہوتا تھا۔ اب ایک بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے بیسیکلی اس معاملے سے ہے کہ ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سابق شمالی اتحاد ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پنج شیر، جہاں پہلے بھی جب 1996 کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اس علاقے کو وہ فتح نہیں کر سکے تھے۔ یہاں جو احمد مسعود ہے اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور باقاعدہ جو ہے یہ جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ امر اللہ صالح اور احمد مسعود کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت بھی وہاں پر ہے، اور باقاعدہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اور جو فوج کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسلحہ موجود ہے، اور انہوں نے ایک جنگ کا اندیا دیا ہے۔ یہ برطانوی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود کے ساتھ طالبان کے خلاف مزاحمتی تحریک چلانے کا اندیا جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے، اور اشرف غنی مستعفی ہوئے بغیر ملک سے فرار ہوئے، اور نیب صدر جو ہے اس نے صدارت کا آلریڈی دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور پنج شیر کا یہ علاقہ ہے، اور یہ پنج شیر میں اپنی موجودگی کا ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس علاقے کو پہلے بھی طالبان فتح نہیں کر سکے تھے، اور اب بھی وہاں پر طالبان نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے ان کو مجبوری پڑ جائے اور آئندہ چند دنوں کے اندر یہ قبضہ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ جو انتہائی عام خبر ہے، اس خبر کا تعلق جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، جو آج ایک نئی بغاوت پھوٹی ہے، اور وہ یہ کہ افغانستان کے مختلف شہروں کے اندر جو افغانی لوگ ہیں وہ میدان میں آئے، اور جہاں سے طالبان نے افغانستان کے جھنڈے کو گرا کر اپنا جو اسلامی امارت کا جھنڈا لہرایا تھا اس جھنڈے کو انہوں نے گرایا ہے، اور افغانستان کا جھنڈا وہاں پر قائم کیا ہے۔ اب یہ بات طالبان کو بھی میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، جب کسی ملک کا اور ریاست کا جو جھنڈا ہوتا ہے اس کو آپ کسی طرح بھی نہ چھیڑیں، اس کو قائم رہنے دیں۔
اور ایز اے جماعت آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو لہرائیں اپنے جھنڈے کو. جس طریقے سے پی ٹی آئی کی آج حکومت ہے تو جھنڈا پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا چلتا ہے، لیکن ایک پارٹی کے جھنڈے کے طور پر ہر جگہ پارٹیاں رکھتی ہیں. تو ایک وطن کا جو فلیگ ہوتا ہے اس سے لوگوں کی ایک قدرتی اور فطری اٹیچمنٹ بن جاتی ہے. لیکن اس معاملے پر پھر بھی طالبان اس وقت بڑا، میں سمجھتا ہوں، معتدل مزاج کے ساتھ ہیں. بڑا انہوں نے زبردست طریقے سے جو یہ آج کی 2-3 خبریں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ کبھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ طالبان طاقت میں ہوں، قابض ہوں، اور پھر بھی وہ اتنا کچھ برداشت کر جائیں. اب افغانستان کا جو شہر ہے جلال آباد، یہ بھی طالبان کے زیر تسلط ہے اب اس وقت. لیکن اس سمیت دیگر شہروں کے اندر افغانستان کے قومی پرچم کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. نوجوانوں نے کنڑ، کندھار، جلال آباد میں طالبان کا پرچم اتار کر افغانستان کا پرچم لہرایا. افغان میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ افغان پرچم کے حق میں جمع ہونے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طالبان نے ہوائی فائرنگ کی ہے، سیدھی فائرنگ نہیں کی. افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان قومی پرچم لہرانے کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان شہری طالبان کے پرچم اتار رہے ہیں. جلال آباد میں بعض نوجوانوں نے طالبان کا پرچم اتار کر افغانستان کا پرچم لہرایا. باقی میں آپ کو جو صوبہ کنڑ ہے وہاں پر دارالحکومت اسد آباد میں بھی افغان پرچم لہرایا گیا. ننگرہار کے ضلع غنی خیل میں سینکڑوں نوجوانوں کا افغان پرچم لہرانے کے لیے مظاہرہ. نوجوانوں نے طالبان کا پرچم اتار کر افغان قومی پرچم لہرایا. یعنی مختلف صوبوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مختصر تعداد میں بہادر افغانی خواتین نے مظاہرہ کیا ہے اپنے حقوق کے لیے. اور انہوں نے کہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مظاہرہ کرتی رہیں، طالبان کے خلاف انہوں نے نعرے بازی بھی کی، اور اس کے باوجود طالبان نے ان کو سیکیورٹی مہیا کی، کوئی مزاحمت نہیں کی. انہوں نے اپنا احتجاج کیا، اپنے حقوق کی بات کی، اور ان کو طالبان سیکیورٹی دیتے رہے. یہ ان کے بنیادی حقوق اور سیاسی حقوق سے متعلق کچھ مطالبات تھے. کابل میں طالبان کے خلاف احتجاج کرنے والی خواتین برقعے پہن کر حجاب کر رکھے تھے، جبکہ ان کے چہرے نظر آ رہے تھے. اب اس پر انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، اور طالبان جنگجو وہاں پر موجود تھے، اور ٹی وی چینلز پر باقاعدہ خواتین آ رہی ہیں، نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو یہ لگتا ایسے ہے کہ طالبان بدلے ہوئے ہیں. وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری ان کو تسلیم کرے، اور افغانستان کے حالات آج کافی معمول پر آ چکے ہیں، اور کوئی فضول کے اندر ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرے. لیکن یہ عالمی طاقتوں کو گوارا نہیں ہوگا. امریکنز اور جن کو یہاں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ پوری طرح کبھی ان کو پر معاشی پابندیاں لگائیں گے، کبھی ان کے فیس بک پیج اڑائیں گے، کبھی ٹویٹر اکاؤنٹ، واٹس ایپ جو ہے وہ اڑا دیں گے، تاکہ شرارت بازی ہوتی رہے، غربت بڑھے، اور پھر طالبان کے خلاف یہ قوم ہو اور وہ کہیں دیکھو اس سے تو پہلے ہی اچھے تھے. تو یہ چیز جو ہے اب عالمی برادری پر منحصر ہے. رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، یہ جو خطے کے ممالک ہیں، یہ خاص طور پر اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو لگتا ایسے ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو اور اپنی حکومت جو ہے وہ چلائیں یہاں پر. لیکن عالمی طاقتیں اس وقت جو ہے کیا شرارتیں کرتی ہیں یہ بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی بہرحال ایک لگتا ایسے ہے کہ شاید آئندہ چند دنوں کے اندر کوشش کی جائے گی طالبان کی طرف سے، جہاں سے بغاوت کے آثار ہیں، امر اللہ صالح اور دیگر سے بھی مذاکرات کیے جائیں، ان کو قائل کیا جائے. اگر وہ قائل نہ ہوئے تو وہاں مختلف علاقوں کے اندر دوبارہ طالبان کو جنگ کرنی پڑے گی. لیکن جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ اللہ کرے کہ بہتر ہوں، ان پر ہم بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.